بسم الله الرحمن الرحيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کی جا رہی ہے۔ یہ حدیث ترمذی شریف میں موجود ہے۔ حدیث کے عربی الفاظ ہیں: عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قرأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هذه الآية يومئذ تحدث أخبارها قال أتدرون ما أخبارها قالوا الله ورسوله أعلم قال فإن أخبارها أن تشهد على كل عبد أو أمة بما عمل على ظهرها أن تقول عمل كذا وكذا يوم كذا وكذا قال فهذه أخبارها۔ اس کا ترجمہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ زلزال کی یہ آیت تلاوت فرمائی، یومئذ تحدث اخبارها۔ ترجمہ ہے، قیامت کے دن زمین اپنی سب خبریں بیان کرے گی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حاضرین سے فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ زمین کی خبریں کیا ہیں؟ انہوں نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول ہی کو زیادہ علم ہے۔ آپ نے فرمایا، اس کی خبریں یہ ہیں کہ وہ ہر بندے اور ہر بندی کے متعلق یہ گواہی دے گی، شہادت دے گی کہ اس نے فلاں دن میرے اوپر فلاں کام کیا تھا اور فلاں دن فلاں عمل کیا تھا۔ پس یہ ہیں زمین کی خبریں جو قیامت کے دن وہ بیان کرے گی۔ اس کی تھوڑی سی وضاحت کی جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ایک آیت کی تشریح اور تفسیر بیان فرمائی ہے۔ وہ آیت سورہ زلزال کی ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یومئذ تحدث اخبارها، کل قیامت کے دن زمین اپنی خبریں بیان کرے گی۔ تو اللہ کے نبی نے صحابہ سے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کل قیامت کے دن بندہ اور بندی جو زمین کے اوپر گناہ کرتے ہیں یا نیک کام کرتے ہیں، اس کی گواہی کل قیامت کے دن زمین اللہ کے سامنے دے گی، چاہے وہ زبان کا گناہ ہو یا کانوں کا گناہ ہو یا آنکھوں کا گناہ ہو یا شراب ہو یا زنا ہو، کوئی بھی گناہ ہو، زمین ایک ریکارڈر کی طرح ان سب چیزوں کو محفوظ کر لیتی ہے اور کل قیامت کے دن وہ گواہی دے گی۔ یہی اللہ نے قرآن میں فرمایا اور اس کی تشریح اللہ کے نبی نے اس حدیث میں فرمائی ہے۔ تو لہٰذا ہمیں کوئی بھی گناہ کرنے سے پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے ریکارڈ کرنے کا نظام بنا دیا ہے، اور یہ ریکارڈر اس طرح ہے جیسا کہ ہمارے فون میں آڈیو ریکارڈر ہوتا ہے یا ویڈیو ریکارڈر ہوتا ہے، اور اس کے بعد سالوں کے بعد بھی بہت آسانی سے ہم ان کو دیکھ سکتے ہیں اور سن سکتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بھی زمین کو بنایا ہے اور یہ زمین کل قیامت کے دن گواہی دے گی۔ تو لہٰذا ہمیں گناہ کرنے سے ڈرنا چاہیے، اور چھوٹے سے چھوٹے عمل کا بھی ریکارڈ محفوظ کیا جاتا ہے، اور کل قیامت کے دن اس کا بدلہ ہمیں ملے گا۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو بھی ذرہ برابر نیک کام کرے گا وہ بھی کل قیامت کے دن دیکھے گا، اور جو بھی ذرہ برابر گناہ کرے گا وہ بھی کل قیامت کے دن دیکھے گا۔ کس طرح دیکھے گا؟ اسی طرح دیکھے گا کہ زمین جو ہمارے نیچے ہے، ہم کبھی بھی زمین سے جدا نہیں ہو سکتے، چاہے ہم سفر میں ہوں، حضر میں ہوں، کمپنی میں ہوں، گھر میں ہوں، ہر جگہ زمین ہمارے ساتھ ہے۔ تو وہ زمین پوری طرح ریکارڈ کر رہی ہے ہمارے گناہ اور ہمارے نیکیوں کہ بہت سارے گواہ اللہ نے اس دنیا میں بنائے ہیں، ان میں ایک بہت اہم گواہ وہ زمین ہے۔ اب زمین سے ہم کبھی جدا ہو ہی نہیں سکتے، تو وہ زمین ساری چیزیں ریکارڈ کر رہی ہے۔ پہلے زمانے میں ہو سکتا ہے کہ کوئی تعجب کر سکے کہ زمین کس طرح گواہی دے گی، کس طرح محفوظ کر سکتی ہے، لیکن آج کے زمانے میں جو فون آ گیا اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ یوٹیوب کے اندر 100 سال پرانے اور 150 سال پرانے ویڈیوز موجود ہیں جو آج ہم لوگ دیکھ رہے ہیں۔ تو لہٰذا اب اللہ تعالیٰ زمین کو گواہ بنا دیں اور وہ سارے ریکارڈ کی ہوئی چیزیں کل قیامت میں پیش کرے، اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں ہر گناہ، چھوٹے سے چھوٹا گناہ کرنے سے بچنا چاہیے اور ہر نیک عمل کرنے میں آگے بڑھنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ تم جہنم کی آگ سے بچو، اگرچہ کہ ایک کھجور کے ٹکڑے کے عوض میں کیوں نہ ہو، اور اگر کھجور کا ٹکڑا بھی نہ ہو تو اچھی گفتگو کر کے ہی تم جہنم سے بچو۔
मतलब یہ ہے کہ کل قیامت کے دن جہنم سے بچنے کے لیے ایک چھوٹا سا چھوٹا نیک کام بھی کام آ سکتا ہے، جیسے کہ کھجور صدقہ دے دینا، یا وہ بھی نہیں ہے تو اچھی گفتگو کرنا، میٹھی گفتگو کرنا، یہ بھی ہمیں جہنم سے بچا سکتا ہے۔ اب ہمیں یہ کیسے معلوم ہوگا کہ کس نے کیا صدقہ دیا ہے، کون سی چیز دی ہے، یا کس نے اچھی گفتگو کی ہے؟ تو کل قیامت کے دن یہی زمین گواہی دے گی کہ کس نے کیا صدقہ دیا، اور کس نے اچھی گفتگو کی، اور کس نے زبان سے کیا گناہ کیا، اور دل سے کیا گناہ کیا، کانوں سے کیا گناہ کیا، یہ ساری چیزیں زمین گواہی دے گی۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، کہ بلا شبہ آنکھ کے بارے میں سوال ہوگا، اور کانوں کے بارے میں سوال ہوگا، دل کے بارے میں سوال ہوگا، ان سے کیا سنا، کیا دیکھا، ان سب چیزوں کا جواب دینا ہے۔ تو انسان کبھی بھی گناہ کر کے ہرگز بچ نہیں سکتا۔ دنیا میں ہم بہت سارے لوگ گناہ کرتے ہیں کہ وہ ماں باپ سے چھپتے ہیں، بڑوں سے چھپتے ہیں، اور گناہ کرنے کے لیے کہیں بند ہو جاتے ہیں۔ تو دنیا والوں سے تو وہ بچ سکتے ہیں، چھپ سکتے ہیں، لیکن اللہ کی پکڑ سے کوئی بچ نہیں سکتا، اس لیے کہ اللہ نے ایسے ایسے گواہ تیار کر رکھے ہیں جو ہر وقت انسان کے ساتھ رہتے ہیں، ان میں زمین بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں گناہ کرنے سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اور کل قیامت کے دن ہمارے نام میں اعمال میں صرف نیکیاں ہی رہیں، اور زمین صرف اچھی باتوں کی ہم سب کے بارے میں گواہی دے، اور ہمارے بارے میں اچھی اور نیک کاموں کی گواہی دے۔ اللہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لکھا ہے کہ انہوں نے 2 رکعت نفل نماز پڑھی، اور کہا کہ ان 2 رکعت کے بارے میں بھی یہ زمین کل قیامت کے دن گواہی دے گی۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، وما علینا الا البلاغ۔